آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے غیبت۔ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں غیبت کا سلسلہ دن بہ دن بڑھتا جا رہا ہے۔ گھر سے لے کر، رشتہ داروں سے لے کر، دوستوں سے لے کر، عزیزوں سے لے کر، حتیٰ کہ مسجد سے لے کر، دفتر سے لے کر، روڈ سے لے کر، اور مسجد میں نماز پڑھنے کے بعد، فراغت کے بعد بہر کھڑے ہو کر لوگ ایک دوسرے کی غیبت کرتے ہیں، ٹانگیں کھینچتے ہیں۔ ایک بات ذہن نشین کر لیں، جس طرح غیبت کرنے والا گناہ گار ہوتا ہے، اسی طرح غیبت سننے والا گناہ گار ہوتا ہے۔ تو آج میں اس ٹاپک پر تفصیل سے آپ کے سامنے بات کرنا چاہتا ہوں، قرآن اور حدیث اور صحابہ کرام اور بزرگان دین کے اقوال کی روشنی میں، کہ آپ اس ٹاپک کو سمجھیں کہ یہ ٹاپک کتنا اہم ہے اور ہم نے اس کو کتنا غیر اہم سمجھا ہوا ہے۔ اور یہ بہت بڑی بدقسمتی ہے کہ ایک غلط کام کو غلط سمجھنا نہ۔ ایک تو یہ ہے کہ بندہ غلط کام کرتا ہے، اس کو سمجھتا ہے یہ غلط ہے، میں گناہ گار ہوں، اللہ کے سامنے جواب دہ ہوں گا۔ ایک یہ ہے کہ ایک بندہ غلط کام کر رہا ہے، غلطی پہ غلطی کر رہا ہے، اس کو غلطی سمجھتا ہی نہیں۔ معاشرے میں یہ جو آج کی غیبت کا سلسلہ چل پڑا ہے، لوگ اس کو گناہ سمجھ ہی نہیں رہے۔ اور یہ کتنا بڑا گناہ ہے، کتنا بڑا گناہ ہے۔ میں آپ کے سامنے قرآن مجید کی آیت رکھنا چاہتا ہوں، سورہ حجرات، پارہ نمبر 26۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کیا ارشاد فرماتا ہے کہ ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو، ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تم میں سے کوئی پسند کرے گا کہ اپنے مرے بھائی کا گوشت کھائے؟ یہ سورہ حجرات پارہ نمبر 26 ہے۔ اب آپ نے یہ سن لیا کہ غیبت کرنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ آج اگر ہمیں کوئی یہ بتا دے معاذ اللہ کہ بھی ہمارے بھائی کا وصال ہو گیا ہے، اس کی قبر کو کسی نے نقصان دیا ہے، قبر پہ کسی نے پاؤں رکھا ہے، جس طرح آج کل سنتے ہیں کہ بھی کفن چور آئے ہوئے ہیں، میت کو لوگ نکال کر گردے نکال لیتے ہیں، جگر نکال لیتے ہیں، فلاں نقصان دیتے ہیں۔ مجھے آپ یہ بتائیں ہم پر کیا گزرتی ہے؟ اگر ہمارے بھائی کے ساتھ دوسرا کوئی مرنے کے بعد بھی یہ سلوک کرے، دنیا میں کوئی یہ سلوک کرے، ہم یہ گوارا نہیں کرتے۔ اور ادھر ہم اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت خود کھا رہے ہیں اور ہمیں بڑی لذت محسوس ہو رہی ہے، چس آ رہی ہے، ہم مسکرا رہے ہوتے ہیں، حشاش بشاش ہوتے ہیں، پوری رات اس میں گزر جاتی ہے کہ ہم دوسرے کی غیبت کر رہے ہیں۔ اب یہ غیبت کرنے والا اپنے مردے بھائی کا گوشت کھا رہا ہے۔ یہ بات کسی عالم کی، کسی فقیہ کی، کسی شیخ الحدیث کی، 14ویں صدی کے ملا کی میں بات نہیں کہہ رہا، یہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات قرآن میں فرمائی ہے۔ وہ قرآن جس کے دروازے پر اللہ نے لکھ دیا کہ یہ لا ریب کتاب ہے، جس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے، اس قرآن میں یہ موجود ہے کہ غیبت کرنا مردے بھائی کا گوشت کھانا ہے۔ لیکن افسوس ہماری توجہ اس طرف نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ یعنی ہر مسلمان پر دوسرے مسلمان کا خون، مال اور عزت حرام ہے، حرام ہے۔ جس طرح آپ حرام گوشت نہیں کھا سکتے، اسی طرح دوسرے کا حق کھانا جس طرح حرام ہے، اسی طرح کسی کی غیبت کرنا یہ بھی حرام ہے، کسی کی عزت کے ساتھ کھیلنا یہ بھی حرام ہے۔ حدیث میں آتا آقا علیہ السلام کا فرمان ہے، میرے آقا نے کیا فرمایا؟ میرے آقا نے فرمایا اپنے آپ کو غیبت سے بچاؤ، بے شک غیبت زنا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا غیبت جو ہے یہ زنا سے بڑھ کر گناہ ہے، زنا سے بڑھ کر گناہ ہے، کیونکہ ایک آدمی زنا کے بعد تو توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو توبہ کی توفیق اگر دے تو اگر وہ توبہ کرے تو اس کی توبہ اللہ تعالیٰ قبول کر لیتا ہے، لیکن غیبت کرنے والے کی توبہ اس وقت تک نہیں ہوتی جس بندے کی غیبت کی ہے، جب تک وہ بندہ معاف نہ کرے، جب تک وہ بندہ معاف نہ کرے۔
آپ اندازہ لگائیں کہ غیبت کرنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے، صحابہ کرام نے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب صحابہ کرام نے پوچھا تو میرے آقا نے فرمایا کہ کیا تم جانتے ہو کہ غیبت کیا ہے؟ میرے آقا نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ کیا تم جانتے ہو کہ غیبت کیا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، صحابہ کرام میرے آقا کی بارگاہ کا بہت ادب کرتے تھے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اور اس کے رسول جانتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا سن لو، غیبت یہ ہے کہ تم اپنے بھائی کا اس طرح ذکر کرو جسے وہ ناپسند کرے، جسے وہ ناپسند کرتا ہے آپ اس کا وہ ذکر کریں، یہ غیبت ہے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر وہ برائی اس کے اندر پائی جائے، تو میرے آقا نے فرمایا تب بھی یہ غیبت ہے، اور اگر اس کے اندر وہ برائی نہیں پائی جاتی، کوئی بندہ اس کے اندر وہ برائی پائی نہیں جاتی، پھر بھی کوئی بندہ بیان کرتا ہے، پھر یہ تو ہے تہمت، یہ تو ہے بہتان۔ تو یہ آج بہت سارے لوگ مجلس میں بیٹھ کر کسی کی غیبت کرنا شروع کر دیتے ہیں، جب دوسرا کوئی بندہ ٹوکتا ہے یار آپ کیوں یہ غلط کام کر رہے ہیں، آپ اس کا شکوہ کر رہے ہیں، غیبت کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں یار اس میں یہ برائی پائی جاتی ہے۔ اگر آپ اس کے سامنے یہ بات کریں، اس کو برا جانتا نہیں جانتا، تو غیبت کی تعریف ہی یہ کی ہے میرے آقا نے کہ جس بندہ جس بات کو ناپسند کرتا ہے آپ اس کی پیٹھ پیچھے وہ بات کرتے ہیں تو یہ غیبت ہے، اور اگر بندے میں وہ برائی پائی جاتی ہے تب بھی اگر پیٹھ پیچھے کرتے ہیں یہ غیبت ہے، اور اگر اس کے اندر نہیں پائی جاتی آپ بات کرتے ہیں تو یہ بہتان ہے۔ تو اسلام نے ہمیں بہتان سے بھی منع کیا ہے، اسلام نے ہمیں غیبت سے بھی منع کیا ہے۔ اسی طرح ایک اور بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، میرے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے آقا شب معراج پہ تشریف لے گئے، ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی کے مقام پر تشریف لے گئے، جب میرے آقا نے اللہ سے ملاقات کی، اللہ کا دیدار کیا، 50 نمازوں کا تحفہ لیا، اور شارٹ ٹائم میں پورا عالم کفر ہل کر رہ گیا کہ یہ کیسے ہوا، لیکن پھر میرے آقا نے جب تمام مسجد اقصیٰ کے ان کی نشانیاں جب ان لوگوں نے پوچھی، میرے آقا نے بتا دی، تو پھر ابو جہل نے انکار کیا، ابو بکر صدیق نے تصدیق کی۔ تو وہ واقعہ معراج ایک طویل واقعہ ہے، جب میرے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ تشریف لے گئے تو میرے آقا نے فرمایا میں نے ایسی قوم کو دیکھا جو اپنے چہروں کو اپنے ناخنوں سے چھل رہے تھے، اپنے چہروں کو اپنے ناخنوں سے چھل رہے تھے۔ تو میرے آقا نے جبرائیل سے پوچھا یہ لوگ اس طرح کیوں کر رہے ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کی غیبت کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، اب ان کو یہ سزا دی جا رہی ہے کہ یہ اپنا ہی گوشت نوچ رہے ہیں، اپنا ہی گوشت نوچ رہے ہیں۔ یہ ہے غیبت کی سزا جو آقا علیہ السلام نے بتائی ہے۔ محترم حضرات، اسی طرح آقا علیہ السلام کا یہ فرمان ہے، حدیث شریف میں آتا ہے کہ نیکی میں کسی بات کے حقیر جاننا، اگرچہ کوئی بندہ اپنے ڈول سے کتے کو پانی پلا دے یہ بھی چھوٹی نیکی نہیں ہے، اس کو بھی نیکی کو کبھی چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے۔ اور پھر میرے آقا نے فرمایا کہ اپنے بھائی کے ساتھ خندہ پیشانی کے ساتھ پیش آؤ، اور تیسری بات جو میرے آقا نے فرمایا کہ جب وہ بھائی چلا جائے تو ہرگز اس کی غیبت نہ کرو، خندہ پیشانی سے اس کے ساتھ اخلاق کے ساتھ پیش آؤ، اخلاص کے ساتھ، محبت کے ساتھ، مسکراہٹ کے ساتھ، پھر جب وہ چلا جائے میرے آقا نے فرمایا پھر اس کی غیبت نہ کرو۔ غیبت کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ جو شخص غیبت سے توبہ کرتے ہوئے فوت ہو جائے تو وہ جنت میں سب سے آخر میں داخل ہوگا۔ جو توبہ کر کے جو بندہ فوت ہوتا ہے تب بھی وہ جنت میں سب سے آخر میں داخل کیا جائے گا، اور جو شخص غیبت کے گناہ کی حالت میں مر گیا اور اس کو توبہ نصیب نہیں ہوئی تو فرمایا کہ سب سے پہلے اس کو دوزخ میں ڈالا جائے گا۔
جس نے توبہ کی وہ سب سے آخر میں جنت میں ڈالا جائے گا، اور جو بغیر توبہ کے جو غیبت کرنے والا ہے وہ مر گیا تو فرمایا کہ سب سے پہلے اس کو دوزخ میں ڈالا جائے گا۔ یہ ہے غیبت کا گناہ۔ ایک دفعہ ایسا ہوا، حضرت انس راوی ہیں، آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام کو روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ جب میرے آقا نے صحابہ کرام کو حکم دیا اور میرے آقا نے فرمایا جب تک میں آپ کو حکم نہ دوں آپ نے روزہ افطار نہیں کرنا۔ سب لوگوں نے روزہ رکھا، سب لوگوں نے روزہ رکھا۔ جب روزہ رکھا شام ہونے لگی، اب سارے صحابہ کرام حضور کی بارگاہ میں کہ یا رسول اللہ ہمیں اجازت دیں، ہم روزہ افطار کریں، اجازت لینے آ رہے ہیں۔ تو اسی دوران ایک صحابی آتے ہیں حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ 2 خواتین ہیں، وہ بہت کمزور ہیں، لاغر ہیں، طبیعت ان کی ناساز ہے، ان نے بھی روزہ رکھا، ان کو افطار کی اجازت ہے۔ میرے آقا نے منہ پھیر لیا، میرے آقا نے ان کی بات نہیں سنی۔ اور پھر جب بار بار حضور کی بارگاہ میں عرض کیا گیا تو میرے آقا نے فرمایا کہ ان عورتوں کو کہو کہ تم نے روزہ نہیں رکھا۔ اور پھر یہاں تک کہ جب ان نے ان خواتین نے قے کی الٹی کی، اس سے خون نکلا، تو میرے آقا نے فرمایا ان کو بتا دو کہ تم دونوں نے گوشت کھایا ہے۔ کیا مطلب کہ غیبت کی ہے روزے کی حالت میں، تمہارا روزہ، تم نے روزہ نہیں رکھا۔ تو اس لیے ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جاؤ ان 2 عورتوں سے کہو اگر انہوں نے روزہ رکھا ہے تو وہ قے کریں، اگر واقعی انہوں نے روزہ رکھا ہے تو وہ قے کریں، الٹی کریں۔ تو اس شخص نے واپس آ کر ان 2 خواتین کو بتایا، انہوں نے قے کی۔ تو جب وہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اس نے عرض کیا کہ اس ذات کی قسم، جب حضور کو اس نے بتایا تو میرے آقا نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر یہ خون ان کے پیٹوں میں باقی رہتا، یہ الٹی نہ کرتی تو یہ دونوں عورتوں کو آگ یعنی دوزخ کی آگ جلا دیتی۔ یہ تو انہوں نے جو غیبت کی ہے وہ نکال دیے قے کی صورت میں۔ تو محترم حضرات اتنا بڑا گناہ ہے غیبت کرنا۔ آج افسوس ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہر شخص غیبت میں لگا ہو، کوئی نیک ہے کوئی متقی ہے، وہ نیک ہے یا نہیں ہے، لیکن ہم میں سے ہر ایک بندہ اپنے آپ کو نیک سمجھتا ہے۔ ہمیں اس چیز کا خاص طور پر خیال رکھنا چاہیے۔ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے آقا علیہ السلام نے، کچھ صحابہ کرام نے میرے آقا کے ساتھ نماز پڑھی تو میرے آقا نے 2 صحابہ کو حکم دیا کہ دوبارہ وضو کرو اور دوبارہ نماز پڑھو، اور دوسرے دن پھر میرے آقا نے میرے آقا نے فرمایا روزے کے دوسرے دن قضا کرو۔ عرض کہ یا رسول اللہ یہ حکم ہمارے لیے کیوں ہے، کس لیے دیا گیا ہے؟ پوچھا معلومات کے لیے، بے ادبی کی وجہ سے نہیں۔ تو میرے آقا نے فرمایا کہ تم نے فلاں شخص کی غیبت کی ہے۔ اب اس حدیث کے تناظر میں علماء کرام فرماتے ہیں روزہ تو ہو گیا، لیکن روزے کی جو نورانیت ہے، روزے کی جو مقبولیت ہے وہ اس بندے کو نصیب نہیں ہوتی جو روزے کی حالت میں غیبت کرتا ہے۔ جو غیبت کرتا ہے روزے کی حالت میں، اس کو روزے کی نورانیت اور قبولیت جو ہے نصیب نہیں ہوتی۔ تو محترم حضرات ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم اس چیز کا کتنا خیال کرتے ہیں۔ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی قسم غیبت جو ہے، غیبت یہ غیبت کھانے کا لقمہ پیٹ میں پہنچنے سے پہلے مومن کے دل میں رخنا اور فساد ڈال دیتی ہے۔ جس طرح آپ کوئی لقمہ کھاتے ہیں وہ پیٹ میں پہلے پہنچتا ہے، اللہ معاف کرے آپ کو نقصان دینا شروع کر دے، اتنی کوئی نقصان دہ چیز اگر آپ کھا لیں۔ غیبت اسی طرح ہے، جس طرح وہ لقمہ پیٹ میں پہنچنے سے پہلے پیٹ میں رخنا ڈال دیتا ہے، نقصان کرنا شروع کر دیتا ہے، اسی طرح غیبت جو ہے بندے کو نقصان دیتی ہے۔ اور حضرت ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ شافی، ان کا ایک قول منقول ہے کہ غیبت ایک ایسی چیز ہے جس میں کھجور سی مٹھاس ہے۔ جس طرح کھجور میٹھی آپ کھاتے مزہ آتا ہے، جو بندہ غیبت کرتا ہے اس کو بڑا مزہ آتا ہے، لطف آتا ہے، چس آتی ہے۔ اس لیے غیبت ایسے تو لوگ نہیں کرتے، غیبت میں مزہ ہے۔ تو فرماتے حضرت ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے غیبت میں کھجور سی مٹھاس اور شراب جیسی تیزی اور سرور ہے۔ جو لوگ شراب کے عادی ہیں ان کو شراب پیتے سرور آتا ہے، چس آتی ہے۔ تو
اس لیے غیبت ایک ایسی چیز ہے جو بندہ نشہ ہے، جو بندہ جس چیز کا نشئی بن جائے وہ نشئی ہے۔ اب آپ دیکھیں یہ غیبت کا چسکا جس بندے کو لگ گیا، وہ مسجد میں بیٹھا ہوگا بھی غیبت کرے گا، دفتر میں بیٹھا ہوگا بھی غیبت کرے گا، شادی پہ بیٹھا ہوگا کہ فوتگی پہ بیٹھا ہوگا، ہر جگہ وہ اسی کام میں لگا رہے گا، کیونکہ اس کو نشہ ہے۔ نشئی کو جب تک نشہ نہ ملے، نشئی کو سکون نہیں آتا، پھر وہ کسی کی چوری کر لے گا، ڈاکہ مار لے گا، وہ 5 والی جو 5000 کی چیزیں 5 روپے میں بیچے گا، اپنا نشہ خریدے گا۔ اسی لیے یہ جو غیبت ہے یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو بندہ غیبت کا عادی ہو جائے، وہ خانہ کعبہ روضہ رسول پہ کیوں نہ ہو تب بھی وہ غیبت کرے گا۔ اس لیے اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے۔ حضرت ابن عباس کا یہ فرمان ہے کہ جب تم کسی دوسرے کا عیب کا ذکر کرنا چاہو تو پہلے اپنے عیبوں کو یاد کرو۔ غیبت کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں فلاں بندہ ایسا ہے، فلاں بندہ ایسا ہے، فلاں بندہ ایسا ہے۔ حضرت ابن عباس نے کیا خوبصورت مشورہ دیا، جب آپ دوسروں کے تجزیہ کرتے ہیں عیبوں پر تو حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ پہلے اپنے گریبان میں جھانکو، کیا آپ ان عیبوں سے پاک ہیں؟ پہلے اپنے گریبان میں جھانکو۔ اور اسی طرح حضرت علی بن حسین اور حضرت امام زین العابدین نے ایک شخص کو دوسرے بندے کی غیبت کرتے ہوئے سنا تو فرمایا کہ غیبت سے بچو، یہ لوگوں میں سے جو کتے ہیں یہ ان کا سالن ہے، جو کتوں کا سالن ہے وہ کیا ہے؟ غیبت ہے، یعنی کہ اتنی سختی سے منع کیا غیبت کرنے سے۔ حضرت معاذ بن جبل راوی ایک حدیث پاک کے آقا علیہ السلام نے ایک شخص کا ذکر کیا گیا تو صحابہ کرام نے فرمایا وہ بہت عاجز ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ تم نے اپنے بھائی کی غیبت کی؟ یہ بات صحابہ کرام نے میرے آقا نے صحابہ کرام کو فرمائی کہ تم نے اپنے بھائی کی غیبت کی؟ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم نے وہ بات کہی ہے جو ہم نے اس میں پائی ہے، جو اس کے اندر پائی جاتی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا اگر تم ایسی بات کہتے جو اس میں نہیں تھی یہ تو بہتان تھا، یہ تو پھر بہتان تھا، اور بہتان کی بھی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ تو محترم حضرات، آج ہمارے ہاں لوگ غیبت میں لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں، بے فلاں کے کپڑے ایسے ہیں، فلاں کی آنکھیں ایسی ہیں، فلاں کا تہبند ایسا ہے، فلاں چلتا ایسا ہے، فلاں بات ایسے کرتا ہے، منہ ٹیڑھا کرتا ہے، آنکھ ٹیڑھی کرتا ہے، سر ٹیڑھی کرتا ہے، لوگ مذاق اڑاتے ہیں۔ سنیں، اگر مذاق میں بھی کوئی بندہ غیبت کرے، ام المومنین حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک عورت کے بارے میں نے کہا کہ اس کا دامن لمبا ہے، حضور کی بارگاہ میں کہا اس عورت کا دامن لمبا ہے، اتنی سی بات کی تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ پھونکو کہ میں نے گوشت کے ٹکڑے کی کہہ کی۔ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ میرے آقا نے اس قدر سختی سے منع فرمایا۔ آپ اندازہ لگائیں، حالانکہ کوئی غیبت کی نیت کو ارادہ ہی نہیں تھا، عام بات کی کپڑا فلاں کا دامن لمبا ہے فلاں عورت کا، میرے آقا نے اس سے بھی منع کیا۔ تو پتہ چلا کسی کی غیر موجودگی میں کوئی بندہ کھانا کھا کر اٹھتا ہے، ہم کہتے ہیں اس نے کھانا اتنا کھایا۔ کوئی بندہ چائے پی کر اٹھتا ہے، ہم کہتے ہیں اس نے چائے اتنی پی۔ یہاں تک کوئی پانی کا گلاس بھی اگر زیادہ پی لے ہم اس کو بھی معاف نہیں کرتے۔ ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ تحریر کرتے ہیں کہ بزرگوں کا طریقہ کیا تھا۔ بزرگ کہتے تھے کہ جس طرح نماز روزہ عبادت ہے، اسی طرح لوگوں کی غیبت سے بچنا یہ بھی عبادت ہے۔ بزرگ اس چیز کو عبادت سمجھتے تھے کہ کسی کی غیبت نہ کرو، کسی کی برائی نہ کرو۔ بزرگ اس چیز کو باقاعدہ نماز روزے کی طرح عبادت سمجھتے تھے۔ تو آج ہم کہتے ہیں کہ ہم نے نماز پڑھ لی بس ہماری جان چھوٹ گئی۔ اسی طرح آقا علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جو غیبت سننے والا ہے وہ بھی غیبت کرنے والوں میں سے ایک ہوتا ہے۔ میں نے یہ آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ آج معاشرے میں ایسے لوگ بھی ہیں جو خود کچھ نہیں بولتے، خاموش طبع ہیں، لیکن کیا اگلا بندہ محفل میں بیٹھے ہوئے غیبت کر رہا ہے، چغلی کر رہا ہے، وہ سن رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں۔ یہ جو سننے کا چسکا ہے، جس طرح غیبت کرنے والا گناہ گار ہے اسی طرح غیبت سننے والا گناہ گار ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک شخص نے دوسرے سے فرمایا کہ فلاں شخص بہت سوتا ہے، تو یہ معاملہ، تو پھر انہوں نے آقا علیہ السلام سے سالن مانگا تاکہ روٹی کھائیں، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا تم تو سالن کھا چکے ہو۔ اتنی بات کی کہ فلاں شخص بہت سوتا ہے، بہت زیادہ نیند کرتا ہے،
تو اس کے بعد جب آقا علیہ السلام سے سالن طلب کیا کہ یا رسول اللہ روٹی کھانی ہے، میرے آقا نے فرمایا آپ کو سالن کی کیا ضرورت ہے، آپ تو سالن کھا چکے ہو۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہمیں اس بات کا علم نہیں۔ تو میرے آقا نے فرمایا ہاں کیوں نہیں، جب تو نے اپنے بھائی کا گوشت کھا لیا، جب آپ نے کسی کی غیبت کی تو آپ نے اپنے بھائی کا گوشت کھایا، تمہیں سالن کی کیا ضرورت ہے۔ اس طرح صحابہ کرام کی میرے آقا نے تربیت کی، اس طرح تربیت کی۔ امام غزالی فرماتے ہیں اگر کوئی شخص زبان سے غیبت کرنے والے سے کہے کہ خاموش ہو جا، لیکن دل سے نہیں کہہ رہا، تب بھی وہ مجرم ہے۔ اگر ایک بندہ غیبت کر رہا ہے اشارے سے کہتا ہے لیکن دل سے نہیں کہہ رہا، تب بھی یہ منافقت امام غزالی فرماتے ہیں۔ اس لیے جس چیز کو آپ نے غلط سمجھتے ہیں اس کو زبان سے بھی غلط سمجھیں، دل سے بھی زبان غلط سمجھیں، عمل سے بھی اس کو غلط سمجھیں۔ یہ کیا طریقہ ہے کہ ایک بندے کو آپ کہہ دیں کہ بھئی ٹھیک ہے غیبت نہ کرو، لیکن دل میں آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک کام کر رہا ہے۔ محترم حضرات، حضرت ابراہیم بن ادھم کہ ایک دعوت میں تشریف لے گئے، لوگوں نے آپس میں بات کرنا شروع کر دی کہ فلاں شخص ایسا ہے، فلاں شخص ایسا ہے، موٹا ہے، سست ہے، اس طرح کی باتیں کی۔ حضرت ابراہیم بن ادھم بہت بڑے اللہ کے ولی تھے۔ حضرت ابراہیم بن ادھم وہاں سے اٹھے، محفل چھوڑی، اپنے آپ کو ملامت کرتے ہوئے فرمانے لگے افسوس پیٹ کی وجہ سے مجھ پر یہ آفت آئی ہے، یعنی پیٹ کھانا کھانے آیا ہوں، پیٹ کی وجہ سے مجھ پر یہ آفت آئی ہے۔ میں ایک ایسی مجلس میں پہنچ گیا جہاں ایک مسلمان کی غیبت ہو رہی ہے، تو پھر یہ کہہ کر واپس چلے گئے، اور 3 دن تک حضرت ابراہیم بن ادھم نے اس غم میں کھانا نہیں کھایا، 3 دن تک، اور صدمے میں رہے کہ میں ایسی جگہ دعوت کھانے کیوں گیا، پیٹ کی وجہ سے گیا جہاں پر مجھے غیبت سننی پڑی۔ 3 دن تک حضرت ابراہیم بن ادھم نے کھانا نہیں کھایا۔ یہ ہے ہمارے اسلاف، یہ ہے ہمارے بزرگ۔ محترم حضرات، یہ ہے ہمارے بزرگ۔ افسوس آج ہمیں اس چیز کا خیال نہیں ہے، اور غیبت سے اتنا بڑا نقصان ہوتا ہے۔ جب آپ کسی کی غیبت کرتے ہیں تو آپ اپنی نیکیاں اس کو دے رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے، آپ اپنی نیکیاں پھر اس کو دے رہے ہیں۔ یہ باقاعدہ روایات میں ملتا ہے کہ حضرت خواجہ نظام الدین محبوب اولیاء کے بارے میں آتے، ایک شخص خواجہ نظام الدین اولیاء کے شکوہ کرتا تھا، غیبت کرتا تھا، تو آپ کیا کرتے تھے، روزانہ اسے گھر خرچہ بھیج دیتے تھے، روزانہ خرچہ بھیج دیتے۔ ایک دفعہ اس کو بیوی نے کہا شرم کر، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء روزانہ آپ کے لیے خرچہ بھیجتے ہیں، آپ خواجہ نظام الدین اولیاء کے غیبت کرتے ہیں۔ وہ شخص حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کے اس نے غیبت کرنا چھوڑ دیا۔ پھر وہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کرنے لگا حضور میں آپ کی غیبت کرتا تھا، آپ کو برا بھلا کہتا تھا، آپ میرے لیے خرچہ بھجواتے تھے، اب میں نے آپ کو برا بھلا کہنا چھوڑ دیا، آپ نے مجھے خرچہ ہی نہیں بھیجا۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں آپ پہ کوئی احسان نہیں کرتا تھا، جب آپ میری غیبت کرتے تھے تو آپ کی جو نیکیاں تھیں وہ میرے اکاؤنٹ میں آ جاتی تھی، میرے کھاتے میں آ جاتی تھی، اس کے بدلے میں آپ کو بھیج دیتا تھا خرچہ۔ جب آپ نے میری غیبت کرنا چھوڑ دیا تو بس میں نے بھی آپ کو بھیجنا چھوڑ دیا۔ اب آپ اندازہ لگائیں، اس طرح کے بے شمار واقعات ہیں، ایک واقعہ نہیں ہے، بہت سارے اس طرح کے واقعات ہیں کہ جب ہم غیبت کرتے ہیں تو ہماری نیکیاں جو ہیں وہ دوسرے کے کھاتے میں چلی جاتی ہیں۔ لہٰذا میں نے آج اس موضوع پر کیوں بات کی، غیبت کے موضوع پر۔ معاشرے میں غیبت کا سلسلہ اتنا بڑھ گیا ہے، اتنا بڑھ گیا ہے کہ خانہ کعبہ میں لوگ طواف کر کے بیٹھتے ہیں، وہاں بھی لوگ بظاہر اس کو غلط نہیں سمجھ رہے، طواف کیا ہو رہا ہے، غیبت ہو رہی ہے۔ روزہ رسول پہ یہ سلسلہ جاری ہے۔ مسجدوں میں لوگ آتے ہیں، سنت اور فرض کے درمیان 15 منٹ کا گیپ ہوتا ہے، تو وہ 10 منٹ بھی لوگ خاموش نہیں رہ سکتے، کانوں میں باتیں کریں، اس کی غیبت، اس کی غیبت۔ نماز پڑھنے کے بعد آپ نے بے شمار لوگوں کو دیکھا کہ ٹولیوں کی صورت میں باہر کھڑے ہوتے ہیں، وہ کسی کی ٹانگیں کھینچ رہے ہوتے ہیں۔ دفتروں میں آپ نے یہ سلسلہ دیکھا ہے، رشتہ داروں میں، عزیزوں میں، خاندانوں میں، تو یہ معاملہ اتنا بڑھ چکا ہے جس کی حد ہی نہیں ہے۔ لہٰذا یہ اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے، سورہ حجرات پارہ نمبر 26 کی روشنی میں مردے بھائی کا گوشت کھانا ہے۔ ہم میں سے اگر کوئی کسی کو کوئی کہے ٹرے میں رکھ کر
اعلیٰ طریقے سے پکا کر روش بنا کر سجی بنا کر کہے کہ یہ آپ کے بھائی کا گوشت ہے، ذرا مجھے ایمان سے بتا کوئی کھائے گا؟ زندہ بھائی کا گوشت کوئی نہیں کھاتا، مردے بھائی کا گوشت کون کھا سکتا ہے؟ آج اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ ہمارے بھائی کے جسم کا اعضاء کسی نے کاٹ دیے، انگلی کاٹ دی، ساری زندگی ہم اس بندے سے نفرت کرتے ہی نہیں کرتے؟ ادھر ہم اپنے مردے بھائی کا گوشت خود کھا رہے ہیں۔ یہ بات کسی مولانا صاحب کی نہیں ہے، کسی پیر کی نہیں ہے، کسی شیخ الحدیث مفتی کی نہیں ہے، یہ بات اللہ نے قرآن میں فرمائی، پارہ نمبر 26 سورہ حجرات، کہ غیبت کرنا ایسا جیسے مردے بھائی کا گوشت کھانا۔ لہٰذا اگر کسی نے کسی کی غیبت کی، قانون یہ ہے کہ اسے معافی مانگے، معافی مانگیں۔ اگر معافی نہیں مانگے گے، قیامت کے دن حدیث کی روشنی میں جو میں بیان کر چکا ہوں، سب سے پہلے وہ بندہ جہنم میں داخل کیا جائے گا جس نے کسی کی غیبت کی، اور غیبت کرنے والا جس نے معافی مانگی اس کو جنت میں سب سے آخر میں ڈالا جائے گا، یہ بھی اس کے لیے ایک سزا ہوگی معافی مانگنے کے باوجود۔ لہٰذا ہمیں اپنے گریبانوں میں جھانکنا چاہیے، مجھ سمیت آپ سمیت کوئی کتنا اپنے آپ کو نیک سمجھتا ہے کہ یہ کام ہم کتنا کرتے ہیں، کتنا کرتے ہیں۔ تو یہ ایک اہم اور اصلاحی موضوع اور ٹاپک تھا جس پر میں نے سمجھا، میری کوشش یہ ہے کہ جب صحابہ کرام کے ایام آتے ہیں، اہل بیت کے آقا علیہ السلام کی ولادت بسعادت کے دن آتے ہیں، پھر تو ہم ان موضوعات پہ بات کرتے ہیں۔ جب میرے پاس کوئی ایسا مہینہ، ایسے جمعے آتے ہیں جس پر میں سمجھتا ہوں کہ اصلاحی موضوعات پر بات کا ٹائم بنتا ہے، میری کوشش ہے کہ زیادہ سے زیادہ میں اصلاحی موضوعات پہ بات کرتا ہوں، حقوق اللہ پہ بات کرتا ہوں، نماز سے لے کر، حج سے لے کر، زکوٰۃ سے لے کر، روزے سے لے کر، پھر مسائل سے لے کر، اور اسی طرح پھر جب ٹائم ملتا ہے۔ اب دیکھیں میں نے امانت پہ بات کی ہے، میں نے پچھلے جمعے شکر پہ بات کی ہے کہ آج ڈپریشن کا شکار ہم کیوں ہیں کہ ہم اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے، اور آج میں نے غیبت پہ بات کی ہے۔ اگلے جمعے انشاءاللہ زندگی رہی میں چغل خوری پہ بات کروں گا، کہ جو ایک ہے غیبت، ایک ہے چغل خوری۔ غیبت الگ ہے، چغل خوری الگ ہے۔ غیبت ہے آپ کسی کے پیٹھ پیچھے بات کرتے، برائیاں بیان کرتے ہیں۔ چغل خوری یہ ہے کہ دو مسلمانوں کو لڑانا، اور اس میں تو ہم اللہ معاف فرمائے مہر ہیں، ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم کتنا یہ کردار ادا کرتے ہیں۔ تو پھر انشاءاللہ زندگی اگلے جمعے اس پر بات کریں گے۔ میں اسی پہ اتفاق کرتا ہوں۔ پاکستان کا مطلب کیا؟